ایک زمانے میں ایک مشہور بادشاہ تھا جس کا نام تھا ریحان۔ اس کا سب سے قریبی وزیر تھا زعفران۔ زعفران کی ایک بیٹی تھی، خوبصورت، معصوم اور بڑے دل والی، جس کا نام تھا آرزو۔ ایک دن زعفران نے اپنی بیٹی کو محل کے باورچی خانے میں کام پر لگا دیا۔ پہلے ہی دن آرزو نے ایسا لذیذ کھانا بنایا کہ بادشاہ ریحان دیوانہ ہو گیا۔ اس نے ترنت حکم دیا کہ جس نے یہ کھانا بنایا ہے اسے میرے سامنے لایا جائے۔ جب آرزو بادشاہ کے سامنے آئی تو ریحان اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ترنت کہا، آرزو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں دولت، تاج اور سب کچھ دوں گا۔ لیکن آرزو نے شانتی سے کہا، نہ مجھے دولت چاہیے اور نہ ہی مجھے تاج کی خواہش ہے۔ میں آزادی کو سب سے بڑا خزانہ مانتی ہوں۔ یہ سن کر ریحان کے چہرے پر غصہ آیا، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی۔ آرزو وہاں سے چلی گئی۔ بادشاہ کے اندر جلن بھر گئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس لڑکی کو گھنے جنگل میں چھوڑ آؤ، جہاں خونی جانور اسے پھاڑ کھائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا حسن اور گھمنڈ اسے کیسے بچاتا ہے۔ زعفران نے اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے دولت سے اسے چپ کروا لیا۔ اپنا ہی سودا دیکھ کر آرزو کا دل ٹوٹ گیا۔ جنگل کے راستے میں ایک سپاہی کو آرزو پر رحم آ گیا۔ اس نے دوسرے سے کہا، چلو اسے مارتے نہیں، یہیں چھوڑ دیتے ہیں، بھوک اور پیاس سے ویسے ہی مر جائے گی۔ شام ڈھلی، ہر طرف سے جانوروں کی دھاڑ سنائی دینے لگی۔ آرزو رونے لگی، لیکن اس نے ہمت نہیں چھوڑی۔ تبھی اس نے دور سے ایک روشنی دیکھی۔ وہ روشنی اسے ایک چمکدار جھونپڑی تک لے گئی۔ جھونپڑی میں ایک بزرگ بیٹھا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، آؤ آرزو بیٹی، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ آرزو حیران ہوئی، آپ کون ہیں؟ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ بولے، ہم سب بے بس پر نظر رکھتے ہیں، تمہاری قسمت میں کچھ خاص لکھا ہے، ایک دن تمہاری اپنی ایک سلطنت ہوگی۔ پھر انہوں نے آرزو کو 10 پتھر دیے اور کہا، ہر رات سونے سے پہلے ایک پتھر باہر رکھنا، صبح یہ پتھر ایک انمول ہیرے میں بدل جائے گا، یہی تمہارا نیا گھر ہوگا اور یہیں سے تمہاری سلطنت شروع ہوگی۔ آرزو نے ان کی بات مانی۔ ہر صبح ہیرے ملنے لگے اور ساتھ ہی کھانا بھی۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنا محل بنوایا، لوگ اس کے آس پاس بسنا شروع ہو گئے۔ اس کے انصاف نے سب کے دل جیت لیے۔ کچھ ہی سالوں میں آرزو کی ایک بڑی اور خوبصورت سلطنت کھڑی ہو گئی۔ ایک دن ایک بزرگ محل آیا۔ آرزو نے انہیں دیکھا تو سامان سے گھر اور دھان لینا چاہا، لیکن بزرگ رو پڑا، مجھے دولت نہیں چاہیے بیٹی، مجھے اپنی بیٹی چاہیے، میں تمہارا باپ زعفران ہوں، تمہارے جانے کے بعد بادشاہ نے مجھے محل سے نکال دیا تھا۔ آرزو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے ٹھنڈی آواز میں کہا، میرا باپ تو اس دن مر گیا تھا جس دن اس نے اپنی بیٹی کا سودا کیا، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ دوبارہ یہاں کبھی واپس مت آئیے گا۔ زعفران روتا ہوا چلا گیا۔ جب بادشاہ ریحان کو معلوم ہوا کہ اس کی سلطنت کے مقابلے میں ایک اور بڑی سلطنت کھڑی ہو گئی ہے تو وہ جلن سے پاگل ہو گیا۔ وہ خود محل دیکھنے محل آیا۔ وہاں اس نے ایک نقاب پوش راجکماری کو دیکھا۔ ریحان گرج کر بولا، تم کون ہو جس نے میری سلطنت کے مقابلے میں اپنی سلطنت کھڑی کی ہے؟ ہمت کیسے ہوئی؟ راجکماری آرزو نے نقاب اتارا۔ ریحان کا رنگ اڑ گیا، گھٹنوں کے بل گر کر بولا، یہ تو آرزو ہے جسے میں مروانے کا حکم دے چکا تھا، تو مر گئی تھی۔ آرزو کی آنکھوں میں شدت تھی۔ دیکھو ریحان، جس لڑکی کو تم نے قتل کروانا چاہا تھا آج وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنی کرسی پر بیٹھی ہے۔ بادشاہ رو پڑا، مجھے معاف کر دو آرزو، میں یہیں رہوں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرتی۔ آرزو نے کہا، میں اپنی دہلیز سے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، لیکن تمہیں میں کچھ بھی نہیں دے سکتی، نہ معافی اور نہ پیار۔ تبھی وہی بزرگ پھر سے آیا۔ انہوں نے کہا، آرزو بیٹی، اگر تمہاری دہلیز پر کوئی بھیک مانگے تو اسے کبھی خالی ہاتھ مت بھیجنا، معافی دینا بھی ایک دان ہے۔ آرزو نے اپنا دل مضبوط کر کے ریحان کو معاف کر دیا، لیکن ریحان ہمیشہ ایک بوجھ کے ساتھ رہا اور راجکماری آرزو نے اپنے انصاف اور دیا سے دنیا پر راج کیا۔